کوئی ترجمہ کیا تو جب تک ان کے ترجمہ کیے ہوئے ان کی تفسیر کی ہوئی کسوٹی پر پورا نہیں اترتا ہے ترجمہ، اسے میں نہیں مانتا ہوں۔ سائنس چاہے جس ریسرچ کر لے، سائنس جو بھی ثابت کرنے کی کوشش کرے، لیکن اگر ان کی تحقیق، ان کا ریسرچ، ان کی صحیح کی ہوئی باتیں، ثابت کی ہوئی باتیں بھی اگر کلام پاک کی آیتوں سے میل نہیں کھاتی ہیں تو بات ماننے کو میں تیار نہیں ہوں، کوئی بھی عقل مند، کوئی بھی دانشور ماننے کو تیار نہیں ہے۔ اس لیے کہ میں شروع سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ ان سب چیزوں کو سمجھنے کے لیے پہلا فارمولہ اپنے ذہن اور دماغ میں یہ بیٹھائیے کہ کلام پاک خدا کا کلام ہے، کسی انسان کا کلام نہیں، کسی بھی شاعر کا کلام نہیں، کسی دنیا کی انسان نے اس کو نہیں لکھا ہے۔ جب یہ فارمولہ آپ نے طے کر لیا تو اس کی ہی بات صحیح ہوگی۔ اس کے بعد تو سائنس بات کی چیز ہے، سائنس اس کی تشریح کرنے کی چیز ہے۔ اس لیے کلام پاک کا فیصلہ یہ ہے۔ میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کر رہا تھا کہ مفسروں نے یا مترجموں نے قرآن شریف کا ترجمہ کر دیا اور تفسیر بھی ہم لوگوں کے سامنے پیش کر دیا۔ تو مفسروں نے جو بات تشریح کر دی ہے وہ بالکل فائنل ہے، اپنی جگہ پر اس میں کوئی شبہ نہیں، بشرطے کہ اس کی روح تفسیر کی اور جان کلام پاک کے مین مضمون سے الگ نہیں ہے۔ کلام پاک کا جو مضمون ہے، اس لیے کلام پاک کو ہر حالت میں فائنل رہنا ہے، ہر حالت میں اس کو حتمی رہنا ہے۔ لیکن جب تفسیر کی جاتی ہے یا جو مفسرین ہوتے ہیں، وہ تفسیر کا مطلب صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی حالات و قیاس کی روشنی میں، حالات کے حساب سے جو سمجھتا ہے مناسب قرآن کی روشنی میں وہ تشریح کرتا ہے۔ تو اگر اس کے پاس حالات کی جانکاری مکمل طور پر اس وقت تک نہیں ہے تو وہ تفسیر نامکمل سمجھی جائے گی، لیکن قرآن شریف کی آیت اپنی جگہ پر مکمل ہے۔ مثال کے طور پر بچوں کی پیدائش کے سلسلے میں آج سے تقریباً 40-50 سال پہلے ڈیولپنگ آف ہیومن کے سلسلے میں یہ پوری سائنٹیفک جانکاری علماء کے پاس موجود نہیں تھی، تو انہوں نے جو تشریح کی اپنی جانکاری کے حساب سے وہ اپنی جگہ پر مکمل ہے۔ لیکن اب جو تشریح ہو رہی ہے، سائنس نے جو ریسرچ کیا، سائنس کی روشنی میں وہ جو تشریح اب لوگ کر رہے ہیں، خود علماء کرام بھی وہ قرآن کی آیات سے بالکل میل کھاتی ہیں وہ تشریح، اور سائنس سے بھی میل کھاتی ہیں، اس لیے وہ تشریح ان کی رہے گی۔ یعنی یہ 3 باتیں میں کہنا چاہوں گا: قرآن فائنل، علماء کرام کی تپسیا اور تیاگ نے جو ترجمہ اور تشریح کر دی ہے وہ بالکل فائنل ہے، بشرطے کی کہ وہ کلام پاک کے نص سے، آیت سے بالکل ملتی جلتی ہے۔ یعنی تفسیر غلط نہیں کہہ رہا ہوں میں کسی بھی تفسیر کو، لیکن حالات کے حساب سے، تجربے کے حساب سے، سائنٹیفک ڈیولپمنٹ کے حساب سے اس پوائنٹ کو تشریح میں شامل نہیں کیا گیا۔ لیکن اب جب تشریح کی جائے گی نئے حساب سے، نئے تقاضے کے حساب سے، وہ تشریح مکمل ہو سکتی ہے اور مکمل سمجھی ہوئی جائے گی۔ میں آپ کی خدمت میں یہ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کروں گا کہ آپ کے ذہن کو مجھے ایک راستے پر لانا تھا۔ وہ راستہ یہ تھا کہ قرآن کو ساتھ لے کر چلیں کلام اللہ کی حیثیت سے، اور پھر سائنس کے ریسرچ کو، ان کے کارنامے کو ساتھ لے کے چلیں، اس لیے کہ رات دن تبلیغ میں اور تشریح میں اس کام میں مدد اور اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور کاسموس چونکہ خدا نے پیدا کیا ہے، خدا کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پیدا ہوئی ہیں، اس لیے کاسموس کو جب سمجھیں گے تو ان سب چیز کو سمجھنے کے لیے تینوں میں جوڑ پیدا کرنا، تینوں کا موازنہ نہیں کر رہا ہوں، تینوں کے تعلیم کو سامنے رکھنا پڑے گا، قرآن کی تعلیم کو، سائنٹیفک نالج کو، سائنٹیفک جانکاری کو، تب کاسموس کو ہم سمجھیں گے۔ جب کاسموس کو ہم سمجھیں گے تو اپنے آپ کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، وحدانیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، خدا کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور یہی مقصد اس کائنات کو بنانے کا، اس کائنات کی تخلیق کا ہے۔ تو علم، قرآن، سائنس، کاسموس پہ میری بات یہاں پر مکمل ہوتی ہے۔ اب اس کے بعد جب میں آپ کی خدمت میں لے کے چلوں گا اگلے ایپیسوڈ میں، وہ پیور اب باضابطہ سائنس کے پروف ہوں گے، سائنسی تحقیق ہوگی، ان سب سائنس تحقیق کو سامنے لے کر، قرآن شریف کی آیتوں کو سامنے لے کر ہم آپ کے ساتھ سفر کریں گے۔ اگلا جو اب ایپیسوڈ ہوگا وہ ہمیشہ ہر ایک ایپیسوڈ ایک دوسرے سے بڑھتا ہوا جائے گا، ایک دوسرے سے مقابلہ اور موازنہ جب کریں گے آپ، تو آپ کو یہ احساس ہوگا کہ واقعی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم کائنات کو سمجھیں، کلام پاک کو سمجھیں، خدا کو سمجھیں، اپنے کو سمجھیں، ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور
پوری تخلیق جو اللہ تبارک تعالیٰ نے کی ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے. انشاءاللہ ہم پھر آپ سے مخاطب ہوں گے. شکریہ.